حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ لڑکے کے لیے دعا کرتے ہیں یا وظیفہ کرتے ہیں یا طلب کرتے ہیں تو ان کا سوال یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ لڑکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کی فضیلتیں بھی ہیں، اس کے پالنے کی بھی فضیلتیں ہیں، لہٰذا ایسے میں لڑکا طلب کرنا کیا ان فضیلتوں کا انکار کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، سوال لمبا ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مطلب اگر کوئی شخص اولاد میں لڑکے کو طلب کرتا ہے یا لڑکے کے لیے دعا کرتا ہے یا وظیفہ کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ بندہ لڑکی کی فضیلت کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی ہے، لہٰذا اگر کوئی نعمتوں میں اچھی نعمت بھی طلب کرے یا اپنے حساب سے جو وہ اچھی نعمت سمجھتا اس کو طلب کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ باقی طلب کرنے کا مطلب لڑکی کی فضیلت کا انکار ہے ایسا نہیں ہے، طلب کرنے والے کی نیت دیکھی جائے گی کہ وہ بندہ لڑکا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے دعا میں تو اس کے پیچھے اس کی کیا نیت ہے، وہ کیوں ایسا کر رہا ہے۔ اگرچہ نیت اس کی یہ ہے کہ لڑکی کو وہ بوجھ سمجھتا ہے، لڑکی کو وہ اچھا نہیں سمجھتا معاذ اللہ، یا منحوس سمجھتا ہے، یا اس طریقے کا معاملہ ہے جو کہ اس کے دل کا معاملہ ہے کہ اس کے نظریہ اس معاملے میں کیسا ہے، تب تو ظاہر ہے کہ وہ گناہ گار ہے کہ اسلام آئے ہوئے اور شریعت نئی آئے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا اور جن رسومات اور خرافات کو یہ شریعت ختم کرنے کے لیے آئی تھی اس کے ذہن اور خیال میں آج بھی وہ چیز ہے، تو یہ اس کے علم کی کمی اور جہالت ہے، تب تو اس کا یہ نظریہ غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑکی اس لیے نہ مانگنا کہ اس کو بوجھ سمجھنا، برا سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر یہ ہے کہ بھئی کسی کے لڑکیاں آلریڈی ہیں لیکن وہ لڑکا بھی چاہتا ہے اولاد کے اندر، تو اگر بندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے خاص یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا کوئی وظیفہ ذکر وغیرہ ایسا کرتا ہے خاص لڑکے کے لیے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر نیت اچھی بھی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کا لڑکا ہو یا لڑکی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے مقدر میں کرتا ہے جو اس کو ملنا ہے، لیکن بندہ طلب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس طرح لڑکی کے لیے کسی کا غلط خیال ہے اور وہ یہ سوچ کے لڑکی کو برا سمجھ کے کر رہا ہے لڑکے کے لیے دعا، تب تو گناہ گار ہے۔ ٹھیک ویسے اگر لڑکیوں کو برا نہیں سمجھتا لیکن وہ لڑکیوں کو کسی خاص وجہ یا اس کی خاص کوئی نیت ہے، مثال کے طور پہ کہ دین اسلام کے لیے سربلندی کے لیے اگر وہ لڑکا طلب کرتا ہے کہ اگر لڑکا ہوگا تو اس کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے گا دین کے لیے، تو وہ ایک اس کی ذاتی اچھی نیت ہو سکتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے کہ وہ اسے لڑکا دے یا لڑکی یا اس طلب پہ اسے اجر دے یا ثواب۔ لہٰذا بندے کو نہیں کہنا چاہیے کہ اگر کوئی وظیفے میں لڑکا مانگتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، کیونکہ نعمت کا انکار اس صورت میں ہوگا جب اس کا خیال لڑکی کو لے کر غلط ہوگا۔ خیال غلط نہیں ہے تو سیدھی بات ہے کہ وہ لڑکا بھی مانگ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کی نیت پہ سارا دار و مدار ہوتا ہے۔ کسی کے پاس لڑکیاں ہیں، ظاہر ہے کہ لڑکیاں نسب کو آگے چلانے کے لیے کام نہیں آتی، لڑکے اس میں کام آتے ہیں، تو یہ بھی کسی کا نظریہ ہو سکتا ہے کہ بیٹیاں اس کے پاس ہیں، وہ اب لڑکے کے لیے دعا کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے لڑکا مانگتا ہے، تو یہ بھی نظریہ ہو سکتا ہے، دین کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے اس میں اہم بات یہ ہے، اب بہت سارے لوگ سن کے یہ بولیں اچھا چلو دین میں عالم بنانے کے لیے لڑکا مانگ سکتے ہیں تو دعا میں لڑکا مانگے، اس کے لیے بندے کو پریکٹیکل بھی ہونا پڑے گا، یعنی جیسے اس کے دل میں نیت ہے اس کے لیے پھر اس کی تیاریاں بھی ویسی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لڑکا لینے دعا تو یہ کرے کہ دین کا عالم دین بنائے گا یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو لڑکے کو دے گا، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑکے کو دے گا یا تیار کرے گا اور اس کو حافظ قرآن بنائے گا، بعد میں لڑکا ہونے کے بعد پھر وہ یا تو انجینئر بنے گا یا تو ڈاکٹر بنے گا، یا پھر انجینئر یا پھر ڈاکٹر، کوئی ان میں سے کچھ نہ کچھ بنے گا۔ تو یہ چیزیں کہ بندے کے دل میں کچھ اور ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل واقف ہے، اور بعد میں اس کی نیت کچھ اور ہو، تو کسی کا اگر ارادہ وہی نیت کام آتی ہے کہ جو سچی نیت ہو، دل کی سچا ارادہ ہو کہ اس بندے کو اس راہ میں ہی بچے کو لے کے جانا ہے، اور کیونکہ بعد میں پتہ چلے کہ نہ وہ یہ بن پائے نہ وہ چرکٹ بن جائے وہ بعد میں، تو یہ بھی پھر بندے کے لیے جو ہے نا یہ اولاد مرنے کے بعد بھی نقصان دیں گی، کہ اگر وہ گناہ والی لائن میں جائیں، بد عقیدہ بن جائے یا صلح کلی بن جائے یا معاذ اللہ عقیدے ہی اس کے کفر تک پہنچ جائیں تو یہ نقصان ہے۔ تو لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے اخلاق، یہ سب بچپن سے ہی راہ جو ہے اس کی طے کر دی جاتی ہیں، پھر اس کے حساب سے بندہ وہ اس راہ پہ چلتا ہے۔ تو اگر کسی کا یہ مطالبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ طلب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دے، تو پھر بیٹا ہونے کے بعد وہ فرما برداری کے بھی اللہ تعالیٰ کے وہی کام کرے کہ جس کے لیے اس نے مانگا ہے۔ ایسا نہیں کہ بچہ پیدا ہوا تو بچہ 4 سال کا ہوا تو بیٹا رشتہ داروں کے آگے گانے سناؤ،
ذرا ناچ کے دکھاؤ، ذرا یہ والا گانے سناؤ یا یہ والی فلم کے نام بتاؤ، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ سے ایک طریقے سے وعدہ خلافی ہے کہ مانگا کس لیے تھا، اور جب وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تو اس کی نافرمانی پہ ابھار دیا گیا۔ تو اسی لیے جب لڑکا ہو لڑکی، اس کی تعلیم تربیت اسلام کی راہ میں ہی ہونی چاہیے، تبھی یہ طلب کرنے کا حقیقی معنی میں بندہ حقدار ہے، ورنہ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ سے ہی جھوٹ بولنے والی بات ہے۔ تو لڑکا طلب کرے یا لڑکی، جو نعمت اللہ تعالیٰ دے اس پہ شکر ادا کرے۔ اگر لڑکا ہو یا لڑکی، باقی طلب کرنے کی بات ہے تو نعمتوں میں اچھی سے اچھی نعمت، اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت اللہ تعالیٰ سے طلب کی جا سکتی ہے، مانگی جا سکتی ہے۔ وہ تمہارا رب ہے، وہی دینے پر قادر ہے اور وہی سب کو دیتا ہے، لہٰذا اس سے مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔